اگرچہ دنیا بھر کے سکھ بابا گرو نانک کو اپنے مذہب کا بانی اور پیشوا مانتے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ گرو نانک توحید پرست مسلمان تھے۔ مکہ مکرمہ کی زیارت اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نانک کی شاعری ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ تاہم سکھ اور مسلمان مورخین کی اکثریت اس حوالے سے متضاد نقطہ نظر رکھتی ہے۔ سکھ اور مسلم مورخین اس نقطے پر تو متفق ہیں کہ گرو نانک سنگھ اسلام کے فلسفہ توحید سے بے حد متاثر تھے اور ہندو والدین کے ہاں پیدا ہونے کے باوجود بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور ہندو ہونے کے باوجود انہیں عربی اور فارسی کی تعلیم کے لیے ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ چنانچہ بچپن سے ہی گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے اور صوفیہ کرام کی تصانیف کا پنجابی میں ترجمہ شروع کر دیا۔ عین شباب میں دنیا و ما فیہا تیاگ کر نانک حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سفر سے واپسی پر گرو نانک نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر قیام کیا۔ وہ حضرت بو علی قلندر پانی پتی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت مراد علیہ الرحمہ کے مزارات پر چلاکش ہوئے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن چلا کاٹا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر 40 دن قیام کیا۔ حسن ابدال کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری کی بیٹھک پر بھی قیام کیا۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ مورخین کا ماننا ہے کہ گرو نانک سنگھ اسلامی عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اور اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے گرو نانک کو ہندوستان میں توحید کا داعی اور مرد کامل قرار دیا۔ بابا گرو نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور تحصیل شکرگڑھ نارووال میں ہوئی۔ ان ایام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی۔ ان دنوں سکھ فرقہ اپنی موجودہ حیت میں کہیں نہیں تھا۔ بابا گرو نانک کی وفات کے بعد کرتارپور کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں سخت تنازع پیدا ہوا۔ ہندو اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا گرو نانک سنگھ ہندو تھے، اس لیے ان کی ارتھی کو نظر آتش کیا جائے گا۔ مسلمان اس بات کے دعوے دار تھے کہ بابا جی مسلمان تھے اور انہیں کئی بار نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا اور اس کے کئی چشمدید گواہ بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کریں گے۔ قریب تھا کہ بابا جی کی تدفین کے مسئلے پر ہندو مسلم فسادات برپا ہو جاتے کہ تحصیلدار پرگنا شکرگڑھ نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروا دیا۔ اس حوالے سے غیر مستند قصہ مشہور ہے کہ تحصیلدار نے علاقے کے مسلمانوں کی خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ آدھی رات کے وقت بابا جی کی میت کو چپکے سے لے جاؤ اور 15-20 چیدہ مسلمان بابا جی کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں خاموشی سے دفن کر دیں۔ تحصیلدار نے تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت وہ ایک معطر ریشمی چادر چارپائی پر ڈال دے گا اور شور مچائے گا کہ بابا جی کی میت کو پرماتما نے آکاش پر بلا لیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ معطر چادر بھیج دی ہے۔ اس چادر کو 2 ٹکڑے کر کے ہندو اور مسلمان آپس میں بانٹ لیں، مسلمان چادر کو دفن کر دیں اور ہندو اسے نظر آتش کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تحصیلدار پرگنا شکرگڑھ کی یہ اسکیم کامیاب رہی۔ ہندوؤں کو علم نہ ہوا کہ بابا گرو نانک کو مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان، ہندو اور سکھ متفقہ طور پر بابا گرو نانک کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ مسلمانوں سے خصوصی قربت، مسلم بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک پنجاب میں ننکانہ صاحب کے نام سے مشہور تلونڈی نامی گاؤں میں سن 1469 میں ایک کھتری نسل کے ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو اور والدہ ترتپا دونوں ہی نیک اور پارسا ہندو تھے۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ رسمی تعلیم کی طرف ان کا رجحان کم ہی تھا، البتہ انہوں نے ہندی، عربی اور فارسی خوب سیکھی۔ بعد ازاں راہ حق کی تلاش میں انہوں نے قریبی جنگلوں میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی۔ نانک حق کے متلاشی تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ کبھی انہیں بھینسیں چرانے کو بھیجا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آخر کہا گیا کہ کچھ اور نہیں تو کھیتی باڑی ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کا ہل چلا کر نیک کام کاج کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخرکار انہوں نے نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ جب یہ گر بھی کام نہ آیا تو نانک جی کے گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ یہاں ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب نانک رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جاتے۔
नानक दिल खोल कर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहा है, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तमाम अजनास पूरी निकले। गुरु नानक ने जब दावत हक़ व तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो अपने आखिरी साल नारोवाल के करीब करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग इनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना सिंह को सौंप दी। इसके बाद इन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान की। फिर तमाम मजबे ने भी ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराक़बे में चले गए और 1539 में इनका विसाल हुआ। तारीख बताती है कि पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल में करतारपुर ही वो मकाम है जहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बसर किए थे। इसी मुकाम पर इनकी एक समाधि और एक कब्र भी है जो सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत में बसने वाले सिख ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहाँ आलमी मयार का कॉरिडोर तामीर करवाया है। लेकिन अब यहाँ सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि मुसलमान भी गुरु नानक को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं, क्योंकि नानक जी ने तौहीद परस्ती और भाईचारे का दर्स दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।